أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. 16 پارے سورہ مریم کے یہ چھوٹی رکوع ہے اور یہ رکوع آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 66 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع کے ابتدائی آیاتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا اختصار کے ساتھ ذکر ہے، اور ساتھ ہی پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کے امت کو مخاطب کر کے ان سے باتیں کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے اہل کتاب پر یہ بات واضح کرنا ہے کہ بھئی دیکھیں اسلام کتنا کشادہ دلی کے ساتھ ان کے پیغمبر کے تعظیم اور اکرام کے ساتھ نام لیتا ہے، ان کے کرامتیں اور عظمتوں کا صرف قائل ہی نہیں بلکہ ان کے تذکرے کرتے ہیں۔ تو جس کشادہ دلی کے ساتھ اسلام یہود کے پیغمبروں کے تعریف اور توصیف کرتے ہیں، اسی کشادہ دلی کے ساتھ یہود کو چاہیے کہ وہ اپنے آسمانی کتابوں میں اللہ کے آخری رسول کے متعلق جو پیشنگویاں ہیں، جو خوشخبریاں ہیں، وہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو کچھ اس میں سے سمجھے ہیں بجائے چھپانے کے وہ لوگوں کو بتائیں، اور ان آسمانی کتابوں میں اللہ کے بیان کیے ہوئے حکموں کے مطابق اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، آخری رسول پر، نہ یہ کہ تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے رسالت ہی سے انکار کر دیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذکر فی الکتاب موسیٰ، اور آپ تذکرہ کیجئے اس کتاب کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، انہ کان مخلصا، بے شک تھا وہ چنا ہوا، وکان رسول النبی، اور تھا وہ رسول اور نبی۔ مخلصاً، مخلص لام کے زبر کے ساتھ، یعنی وہ شخص جس کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہو، یعنی جس کو غیر اللہ کی طرف التفات نہ ہو، اس نے اپنے نفس اور تمام خواہشات کو اللہ کی مرضی کے لیے مخصوص کر دیا ہو۔ یہ شان خصوصی طور پہ انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے، جسے کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی اللہ کا ارشاد ہے کہ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، یعنی ہم نے ان کو مخصوص کر دیا ایک خاص کام، یعنی دار آخرت کے یاد کے لیے۔ امت میں جو حضرات کاملین انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پہ ہوں، ان کو بھی اس مقام کا ایک درجہ ملتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ قدرتی طور پر گناہوں اور برائیوں سے بچا دیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بھی کہا گیا ہے اور نبی بھی کہا گیا ہے۔ تو جس آدمی کو اللہ کی طرف سے وحی آئے وہ نبی ہے، اور انبیاء میں سے جن کو خصوصی امتیاز حاصل ہو، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیا شریعت دے اور مستقل نظام ان کو عطا فرمائے، ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ گویا رسول وہ ہیں جن کو اللہ نیا شریعت عطا کر دیں، اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جو گزشتہ پیغمبر کے تعلیمات کو پھر سے زندہ کریں اور اپنے طرف سے وہ لوگوں کے سامنے کوئی نئے شریعت اور کوئی نیا نظام حیات ان کے سامنے نہ رکھیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، اللہ نے ان کو کتاب عطا فرمائی، نیا دستور زندگی اللہ نے عطا کی، اور حضرت ہارون علیہ السلام انہی کی تعلیمات کے تبلیغ کیا کرتے تھے جو اللہ نے ان پہ نازل فرمائی۔ پھر ہر رسول نبی ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کا معنی ہوتا ہے خبردار کرنے والا، اللہ کی طرف سے خبریں سنانے والا۔ تو ہر رسول خبریں سنانے والا ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ عموم خصوص من وجہ کا قاعدہ یہاں پہ لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور پکارا ہم نے اس کو کوئی طور کے پہاڑ کے دائیں جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور نزدیک بلائے اس کو ہم نے سرگوشی کرنے کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب آگ کی چمک محسوس کر کے کوئی طور کے پہاڑ کے اس مبارک اور دائیں جانب پہنچ گئے،
جو ان کے دائیں ہاتھ مغرب کی طرف واقع تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکارا اور ہم کلامی کا شرف بخشا. اس کے پوری تفصیل انشاءاللہ سورہ مریم میں آگے آئے گی. کوہ طور یہ مشہور پہاڑ ہے اور یہ پہاڑ ملک شام میں مصر اور مدین کے درمیان واقع ہے. آج بھی اسی نام سے یہ مشہور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت سے چیزوں میں سے ایک خصوصیت اور امتیاز دیا ہے. الایمن کا معنی ہوتا ہے جائیں جانب. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے دائیں جانب تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکارا تاکہ ان کو اللہ نبوت عطا فرمائے. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا اور بخشا ہم نے اس کو اپنے مہربانی سے اخاہ ان کا بھائی ہارون حضرت ہارون نبی بنا کر. حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے انہوں نے دعا فرمائی تھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ بھئی آپ جائیں فرعون کی طرف. انہو طغا اس لیے کہ وہ سرکشی کر گیا ہے. تو حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی بھیج دیں اس لیے کہ هو افصح منی لسانا فارسلہ معی رد ان یصدقنی. سورہ قصص کے چھوٹے رکوع میں ہے. اور اسی طرح سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع میں ہے کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ هَارُونَ أَخِي کہ اللہ میرے بھائی حضرت ہارون کو میرا مددگار بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہ دعا قبول فرمائی اور ہارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر ان کے اعانت اور تقویت کے لیے اللہ نے عطا فرمایا. اور یہ عمر بھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ان کو ان کا بھائی اپنے رحمت اور مہربانی سے عطا کیا نبی بنا کر. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اور آپ تذکرہ کیجئے اس کتاب میں حضرت اسماعیل کا. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ بے شک وہ وعدے کا سچا. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور تھا وہ رسول اور نبی. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں صاحبزادے ہیں اور یہ اپنے والد کے بڑے وفادار اور وعدے کے پورا کرنے والا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کا تذکرہ حضرت اسماعیل کے سامنے کیا اور کہا کہ بیٹا چونکہ پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتی ہے اب آپ بتائیے کہ میں کیا کروں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. انشاءاللہ آگے آئے گا سورہ صافات کے دوسری رکوع میں. حضرت ابراہیم نے فرمایا اسماعیل نے فرمایا کہ ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا اللہ کی طرف آپ اس کو پورا کیجئے اور مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو لے جا کر کے میدان مینا کی طرف چل پڑے مکہ سے تو اسماعیل علیہ السلام زمین پہ لیٹ گئے اور کہا کہ ابا جان آپ اللہ کے حکم اور اپنے وعدے کو پورا کیجئے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عہد و وفا کے یہاں پہ مثال بیان کی ہے ان کے تعریف کے ساتھ. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اور تھے وہ حکم کیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا اور زکوٰۃ کا. یعنی وہ خود بھی بڑے پاک باز تھے اور ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے کے تاکید اور تلقین کیا کرتے تھے. یعنی دوسروں کو ہدایت کرنا اور خود اپنے لیے اپنے اقوال اور افعال میں پسندیدہ اور اچھے طرز عمل کو اختیار کرنا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بنیادی اور خصوصی صفات میں سے ایک ہے. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اور تھا وہ اپنے رب کا بڑا پسندیدہ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اور آپ تذکرہ کیجئے اس کتاب میں حضرت ادریس کا. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا بے شک وہ اللہ کا سچا نبی تھا. یعنی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص پسندیدہ بندوں میں سے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں گزرے ہیں. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں نجوم اور حساب کا علم قلم سے لکھنا کپڑا سینا ناپ اور تول کے آلات اور اسلحے کا بنانا اول اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی سے ان ایجادات کا شروعات فرمائی.
بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے میں ہی زیادہ بہتر جانتی، اس لیے کہ تاریخ روایت ہے شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اٹھایا ان کو ایک اونچے مقام پر، یعنی ہم نے ان کو عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اس لیے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ ان انسانوں کا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دولت نبوت اور رسالت عطا فرمائے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین، پیغمبروں میں سے، ومن ذریت آدم، جو کہ اولاد آدم ہے، وممن حملنا مع نوح، اور ان میں جن کو سوار کیا ہم نے ہر نوح علیہ السلام کے ساتھ، یعنی بعض ان کے اولاد ہیں، ومن ذریت ابراہیم، اور بعض اولاد ابراہیم ہے جیسے کہ حضرت اسماعیل، و اسرائیل، اور اولاد یعقوب ہے جس طرح کے آگے حضرت یوسف وغیرہ، وممن ہدینا، اور وہ جن کو ہم نے ہدایت کی، واجتبینا، اور ہم نے ان کو منتخب کیا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَنِ، جب ان کو سنائے جاتے ہیں رحمان کی باتیں، خروا سجدا وبکیا، تو وہ گرتے ہیں سجدے میں اور روتے ہوئے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ان کے سامنے بیان ہوتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سن کر اور اس کے مضامین سے متاثر ہو کر نہایت عاجزی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اس کو یاد کر کے روتے ہیں۔ اس لیے علماء کا اجماع ہے کہ اس آیات میں جو مذکورہ آیات ہیں اس میں سجدے کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں، اور فقہاء احناف فرماتے ہیں کہ یہ 14 سجدے وہی ہیں کہ جہاں پہ مسلمانوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا اللہ کے مخلوقات کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ اس لیے من جملہ ان 14 مقامات کے ایک مقام یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے تلاوت کو کرتے ہوئے جب اس آیت پہ پہنچا جائے تو مجلس سے فارغ ہونے سے اٹھنے سے پہلے ہی سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے، یہ واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسے پاکیزہ اور پیارے بندے تھے کہ جب وہ اللہ کے احکامات کو سنتے تو یوں ہی سرسری طور پہ سماعت نہیں کرتے تھے، بلکہ خشوع اور خضوع اور عاجزی سے اور خوف آخرت سے اور شوق جنت سے وہ سجدے میں گر پڑتے تھے۔ اب یہ ایک نیک لوگ تھے، یہ گزر گئے۔ اللہ فرماتے فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کی جگہ پر آئے ایسے ناخلف، اضاعوا الصلاۃ، کہ جو نمازوں کو ضائع کرنے لگے، واتبعوا الشہوات، اور پیچھے پڑ گئے اپنے خواہشوں کے، فسوف یلقون غیا، سو جلد وہ گمراہی کو دیکھ لیں گے۔ یعنی وہ تو اگلوں کا حال تھا، اب پچھلوں کا حال یہ ہے کہ دنیا کے مزوں اور نفسانی خواہشات میں پڑ کر اللہ کے عبادت سے غافل ہو گئے۔ نماز جو اہم العبادات ہے اسے انہوں نے ضائع کر دیا، بعض تو فرضیت ہی کے منکر ہو گئے اور بعض نے فرض تو جانا مگر پڑھی نہیں، بعض نے پڑھی تو جماعت اور وقت وغیرہ جتنے بھی شروط ہے اور حقوق ہیں ان کی رعایت کی انہوں نے خیال ہی نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الا من تاب، سوائے ان کے کہ جنہوں نے توبہ کی، وآمن، اور جو یقین کر گئے، وعمل صالحا، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فاولئک يدخلون الجنۃ، سو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی توبہ کا دروازہ ایسے مجرموں کے لیے بند نہیں جو گناہگار سچے دل سے توبہ کریں، ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کر لیں اور اپنا چال چلن درست رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبے کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن توبے کا معنی صرف کانوں کا پکڑنا نہیں ہے، بلکہ توبے کا معنی اپنے ناپسندیدہ اعمال سے صراط مستقیم کی طرف واپس آنا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے جنات عدن التی، اللہ ان کو داخل کرے گا جنت میں، ایسے جنت وعد الرحمن عبادہ، کہ جس کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا، بالغیب، ان کے بندے کے، انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک اس کے وعدے پر پہنچنا ہے، یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ لا یسمعون فیہا لغوا، نہ سنیں گے وہاں پر کوئی لغو بات، الا سلاما، سوائے سلام کے۔ یعنی جنت میں جب جنتیوں کو داخل کر دیا جائے گا تو وہاں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے کہ جس سے ان کو پریشانی اور پشمانی اور اکتاہٹ محسوس ہو، بلکہ جنت میں داخل ہوتے ہی
جب بھی یہ ایک دوسروں سے ملیں گے تو سلام سلام کے آوازیں اور صدائیں بلند ہوتی رہے گی، فرشتے ان کو سلام کریں گے اور اللہ ان کو سلام کرے گا، آپس میں ملتے ہوئے یہ ایک دوسروں کو سلام کریں گے۔ اور سلام وہ روایتی سلام نہیں، بلکہ سلام کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو میرے طرف سے ہر حوالے سے سلامت سمجھیں، میرے جان اور میرے ہاتھوں سے، میرے زبان سے، میرے کسی قول اور فعل سے آپ کو سلامتی ہے، اور میں آپ کے سلامتی کے لیے اللہ سے دعاؤں کا خواستگار ہوں۔ تو سلام کا اصل پس منظر جو ہے وہ گویا امن و سلامتی کا ضمانت دینا ہے اللہ کو گواہ بنا کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلام کریں گے، اپنے طرف سے سلامتی کی ضمانت دیں گے، فرشتے ان کو سلام کریں گے اور جنتی ایک دوسروں کو سلام کریں گے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے اس جنت میں روزی ہے، بکرۃ وعشیہ، صبح اور شام، یعنی ان کے مان چاہت کے مطابق ان کو جس وقت وہ چاہیں گے ان کو روزی ملے گی۔ اللہ کا ارشاد ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہے وہ بہشت اور وہ جنتیں کہ ہم یہ وراثت میں دیں گے اپنے بندوں میں سے ان کو کہ جو دنیا میں متقی رہا ہوگا۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ بھئی جبریل، جب آپ میرے پاس آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم لے کر، تو آپ سے ملاقات کر کے میرے تھکاوٹ اور پریشانیاں کم ہو جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ میرے پاس آتے ہی کم ہیں، اس لیے آپ میرے پاس زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ آیا کریں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام وحی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، اور وہ یہ ہے کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے۔ لہو ما بین ایدینا، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہیں، وما خلفنا، جو ہمارے پیچھے ہیں، وما بین ذالک، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہیں، وما کان ربک نسیا، اور نہیں ہے تیرا رب بھول جانے والا کہ وہ ہمیں بھول جائیں اور ہم اپنی مرضی سے اس کے خدائی میں کام کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ہر وقت نہ آنے کی جو عذر ہے اس کی وجوہات بیان کی کہ ہمارا اترنا اور ہمارا چلنا اور پھرنا ہماری مرضی سے نہیں بلکہ ہمارے خالق اور مالک کی مرضی پر موقوف ہے۔ وہ جب ہمیں حکم دے دیتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں، لیکن جب ان کی حکم نہیں ہوتی تو ہم نہیں آ سکتے۔ اللہ کا ارشاد ہے رب السماوات والارض، کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رب کے حکم پر ہمارا اترنا موقوف ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہم، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فاعبدہ، بس آپ اسی کی بندگی کیجئے، واصطبر لعبادتہ، اور قائم رہیے اس کے بندگی پر۔ هل تعلم له سمیہ، کیا کسی کو پہچانتا ہے تو اس کے نام کا، کہ کیا اللہ کے اس کائنات میں کوئی ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے قدرت رکھنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے صفات، یعنی کوئی اس کی صفت کا جس میں اس جیسی صفات موجود ہو؟ جب کوئی نہیں تو بندگی کے لائق اور کون ہو سکتا ہے؟ بندگی بھی صرف اسی کی ہے کہ جو بے نظیر قدرتوں کا مالک اور بے نظیر ذات ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ 16ویں پارے سورہ مریم کی یہ 5واں رکوع ہے، اور یہ 5واں رکوع آیت نمبر 66 سے لے کر آیت نمبر 83 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ایک سوچ پر تعجب کا اظہار کیا ہے، اور اس انسان سے مراد وہ انسان ہے کہ جن کو اللہ کے وعدوں پر ایمان اور یقین نہیں ہے، یعنی جو کفار ہے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ یہ آیاتیں ابی ابن خلف اور ولید ابن مغیرہ جیسے لوگوں کے حق میں نازل ہوئی کہ جو آخرت سے انکار کرتے تھے اس وجہ سے کہ وہ انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا
ممکن اور بعید از قیاس سمجھتے تھے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ اپنے ختم ہونے کے بعد دوبارہ موجودگی کو ناممکن سمجھتے ہیں۔ کبھی انہوں نے غور نہیں کیا کہ یہ جب نہیں تھے تو ان کو اس معدوم سے، عدم سے وجود کس نے بخشا؟ تو جس اللہ نے ان کو عدم سے وجود بخشا ہے، اس اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ ان کو معدوم یعنی ختم کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیں اور ان کو وجود بخش دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتا ہے انسان، أَإِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا پھر بھی میں نکلوں گا زندہ ہو کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، کیا یاد نہیں رکھتا انسان، انا خلقناہ من قبل، یہ کہ ہم نے اس کو بنایا پہلے سے، ولم یک شیئا، اور وہ کچھ بھی نہ تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے یقینی ہونے کو تاکید کے ساتھ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، فوربک، سو قسم ہے تیرے رب کے، لنحشرنہم، سو ہم ضرور گھیر کے لائیں گے ان کو، والشیاطین، اور شیطانوں کو، ثم لنحضرنہم، پھر ہم سامنے لائیں گے ان میں سے، حول جہنم جثیا، دوزخ کے ارد گرد، جو کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ اس جگہ مراد شیطان اور ان کے ہم نواؤں سے مراد وہ ہے کہ جو اس کے طریقے پہ چلتے تھے، اور قیامت کے دن سب انسانوں کو، کیا مسلمان اور کیا کافر، سبوں کو جہنم کے ارد گرد جمع کر دیا جائے گا، اور سب اس ابتدائی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیبت کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ پھر مومنین جہنم کو عبور کر کے جنت میں چلے جائیں گے پل صراط کے پل پر سے، اور جہنمی اس پل صراط کے پل پر سے جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ثم لننزعن، پھر ہم جدا کر لیں گے، من کل شیعۃ، ہر فرقہ میں سے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، اس کو کہ جو سخت رحمان کے مخالفت میں، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مخالفت میں سب سے پیش رہتا تھا، وہ علیحدہ کر دیے جائیں گے۔ شیعہ اصل میں ایک ایسے گروہ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اپنے مخصوص نظریات ہو، مخصوص عقائد ہو، اور مخصوص سوچ اور فکر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ثم لنحن اعلم بالذین، پھر ہم کو خوب معلوم ہے وہ لوگ، ہم اولا بہا صلیہ، جو زیادہ قابل ہے اس میں داخل ہو جانے کے، کہ جہنم میں کس کو کب داخل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم خوب تر جانتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور کوئی نہیں تم میں سے مگر وہ کہ جس نے نہ پہنچنا ہو اس پر، یعنی تم میں سے ہر ایک نے اس جہنم کے پاس پہنچنا ہے۔ کَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، ہے یہ تیرے رب کے ذمہ ہو چکا ہوا ایک پختہ وعدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا، اور وہ یہ کہ سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ابتداءً جہنم کے ارد گرد جمع کرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم بچائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کی، ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور ہم چھوڑ دیں گے گناہ گاروں کو اس میں جو کہ اندھے منہ گرے ہوئے ہوں گے، یعنی بے یار اور مددگار اور بے بسی کے عالم میں وہ الٹا منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہمارے واضح آیاتیں، قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جو منکر ہیں، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، کہ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، کہ ہم دونوں فرقوں میں سے کس کا مکان بہتر ہے اور کس کے اچھی لگتی ہے مجلس۔ یہ کفار مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں دیکھو، ہمارے مجلسوں کو دیکھو، ہمارے رہائش گاہوں اور گزرگاہوں کو دیکھو، اور اپنے مجلسوں کو دیکھو اور اپنے رہائشوں کو دیکھو، اور اس سے تم
اپنے معزز ہونے کا اندازہ لگا لو. اگر ہم اللہ کے نظر میں معزز نہیں ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حالات ہمیں کیوں عطا کی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کا کہنا ہے، لیکن یہ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں ان سے پہلے جماعتوں میں سے، ہم احسن اساساً، جو زیادہ بہتر رکھتے تھے سامان، ورعیا اور نمود و نمائش. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی بات کا جواب دیا کہ پہلے ایسے بہت سے قومیں ہو گزری ہے کہ جو دنیا کے ساز و سامان، شان اور نمود میں تم سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے، لیکن جب انہوں نے انبیاء کے مقابلے میں سرکشی اور تکبر اور تفاخر کو اپنا شعار بنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جڑ کاٹ دی اور دنیا کے نقشے میں ان کا نشان بھی باقی نہ رہا. بس آدمی کو چاہیے کہ دنیا کے فانی ٹھیپ ٹاپ اور عارضی بہار سے دھوکہ نہ کھائے. عموماً متکبر لوگ حق کو ٹکراتے ہیں اور پھر وہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں اسی نافرمانی کے عالم میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل کہہ دیجئے من کان فی الضلالۃ، جو رہا گمراہی میں، فلیمدد لہ الرحمن مدا، سو چاہیے کہ اس کو کھینچ لیا جائے، رحمان کھینچ کر کے اس کو لے جائے، رحمان لمبا کر کے. یعنی جو خود گمراہی میں جا پڑا اسے گمراہی میں جانے دے، کیونکہ دنیا جانچنے کی جگہ ہے. یہاں ہر ایک کو عمل کی بنیاد پر جانچا جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کے عمل کا اس کو بدلہ دیا جائے گا. تو اللہ کا ارشاد ہے کہ جو گمراہی میں ہے بس چاہیے کہ رحمان اس کو اور لمبا کھینچ لے. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ جس کا ان سے وعدہ ہوا، اما العذاب و اما الساعہ، یا وہ عذاب، آفت کہ جو قیامت سے پہلے ان پہ پڑنے والی ہے ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے، اور یا پھر قیامت. فسیعلمون، پس تب وہ معلوم کر لیں گے، من هو شر مکانا واضعف جندا، کہ کس کا برا تھا مکان اور کس کی فوج کمزور تھی. یعنی دنیا میں جو ان کو اپنے اس حال پر فخر ہے، اپنے عالیشان محلات اور بڑے بڑے فوجوں اور گروہوں اور جماعتوں پر یہ اتراتے ہیں، کیونکہ خدا نے ابھی ان کی باغ ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے. جس وقت گلا دبا دیا جائے گا، خواہ وہ دنیاوی عذاب کی صورت میں ہو یا قیامت کے بعد کی، تب پتہ لگے گا کہ کس کا مکان برا ہے اور کس کی جمعیت کمزور ہے. اس موقع پر تمہارا سامان اور لشکر کچھ کام نہ آئے گا. اللہ کا ارشاد ہے، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور بڑھاتا ہے اللہ ہدایت والوں کو ان کے ہدایت کا سامان. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہے، عند ربک ثوابا، تیرے رب کے یہاں بدلے کے لحاظ سے، وخیر مردا، اور وہ بہتر ہے پھر جانے کی جگہ کے لحاظ سے. کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو دنیا میں جو دولت ایمان اور ہدایت عطا فرمائی، اس کے بدلے میں جو کچھ ان کو ملنے والا ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے کہ جس کے مقابلے میں ایک حقیر اور فانی سے خوشحالی کو یہ پا کر اتراتے ہیں. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، بھلا تو نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے انکار کیا ہمارے آیاتوں کا. وقالا، اور کہا، لأوتین مالا وولدا، کہ مجھ کو مل کر رہے گا مال بھی اور اولاد بھی. یعنی ایسے وثوق سے دعویٰ کر رہا ہے جیسے کہ اس کے پاس غیب کی طرف سے خبر آئی ہے یا خدا سے کوئی وعدہ لے چکا ہے. وہ ظاہر ہے کہ دونوں میں سے ایک بات بھی اس کے پاس نہیں ہے. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں جو اولاد کی صورت میں ہیں، مال کی صورت میں ہیں، اس پر شکر ادا کرنے کے بعد بجائے انہوں نے ناشکری کی، اور ناشکری بھی اس حد تک کہ اگر ہم مر بھی گئے تو بھی ہمیں وہاں اس سے بہتر ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اطلع الغیب، کیا اس نے جھانک لیا ہے غیب کی خبر کو، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے کر رکھا ہے رحمان سے کوئی وعدہ. کلا، یہ نہیں ہوگا. سنکتب ما یقول، ہم لکھیں گے جو وہ کہتا ہے. ونمد له من العذاب مدا، اور بڑھاتے جائیں گے اس کو عذاب
لمبا کر کے، یعنی اس کو ہم لمبے عذاب سے ہم کنار کریں گے۔ وَنَرِثُهُ، اور ہم لے لیں گے ما یقول، جس کے بارے میں وہ کہتا ہے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا۔ جس چیز کے بارے میں وہ بتلا رہا ہے، یعنی مال اور اولاد، چنانچہ یہ سارے کے سارے ان سے دنیا ہی میں لے لے جائیں گے، اور سب کچھ اللہ ہی کے پاس رہے گا۔ اور جب وہ اللہ کے سامنے آئیں گے تو اسی حال میں آئیں گے جس طرح سے اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا، کہ جس طرح دنیا میں آتے ہوئے نہ ان کے پاس مال اور دولت تھی، نہ آل اور اولاد، ایسے ہی وہ اللہ کے حضور اکیلا ہوگا۔ اللہ کا ارشاد ہے، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے پکڑ رکھا ہے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ہوں ان کے لیے امداد کا ذریعہ اور مدد کا ذریعہ اور عزت بخشی کا ذریعہ۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ منکر ہوں گے ان کی بندگی سے، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ہوں گے ان کے ضد، یعنی ان کے مخالف ہوں گے۔ معبود مدد تو کیا کرتے، خود ان کی بندگی سے بیزار ہوں گے، اور ان کے مقابل ہو کر بجائے عزت بڑھانے کے اور زیادہ ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گے، جسے کہ پہلے دوسری جگہ اس کی وضاحت ہو گزری ہے کہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ سورہ احقاف کے پہلے رکوع میں ہو گزرا ہے کہ جب ان لوگوں کو جمع کیا جائے گا جن کو وہ دنیا میں پوجا کرتے تھے، تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور وہ ان کے عبادتوں کا انکار کر جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا۔ 16 پارے سورہ مریم کے یہ چھٹا رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 83 سے لے کر تا اختتام صورت آیت نمبر 98 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے اس بدعقیدگی کی ناپسندیدگی کو بیان فرمایا ہے جو لوگ دنیا میں اپنی مرضی سے اپنے آخرت کے بارے میں اور اپنے اللہ کے بارے میں اپناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو عقیدہ بنائے رکھا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے مخلوقات کے ساتھ اس کے تعلق کے حوالے سے، یہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کے برخلاف عقائد بنانے اور ایسے اعمال کو کرنے کہ جس کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، شیطان ہمیشہ بندوں کو ابھارتا رہتا ہے کہ وہ ایسے کام کریں، ایسے عقائد بنائیں اور ان کی اشاعت کریں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو، اور وہ کیوں ایسا نہ کریں جبکہ وہ دشمن انسان ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، انا ارسلنا الشیاطین، یہ کہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیطانوں کو، علی الکافرین، کافروں کے اوپر، تعزهم عزا، جو اچالتے ہیں ان کو خوب ابھار کر، یعنی خوب ان کو ابھارتے ہیں، برے کاموں کے اوپر ابھارنا۔ فلا تجعل علیہم، سو جلدی نہ کیجیے آپ ان کے بارے، انما نعد لهم عدا، بے شک ہم تو پوری کرتے ہیں ان کے گنتی کو، یعنی ہم نے جو ان کی جتنے سانسیں دنیا میں لکھ رکھی ہے وہ اپنے زندگی کے ان دن راتوں، سانسوں اور ساعتوں کو پورا کر رہے ہیں، اور جلد ہی وہ اپنے اس مقررہ میعاد کو پورا کر کے ہمارے پاس آئیں گے، اور پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ جو کچھ انہوں نے دنیاوی زندگی میں کیا۔ تفسیر روایت میں آتا ہے کہ مامون الرشید نے ایک مرتبہ سورہ مریم پڑھی، جب اس آیت پر پہنچے تو حاضرین مجلس جو علماء اور فقہاء پر مشتمل تھی، ان میں سے ابن سماک کے طرف اشارہ کیا، یہ مشہور عالم ہے، کہ اس آیت کے متعلق کچھ کہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ جب ہمارے سانس گنے ہوئے ہیں ان پر زیادتی نہیں ہو سکتی تو کس قدر جلد ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر ان کی اس بات کو شعراء نے اس انداز میں بھی پیش کیا ہے جیسے کہ عرب کی کتابوں میں ہے، حیاتک انفاس تعد فکلما مزا نفس من کا ان تقصد به جزء، یعنی تیری زندگی کے سانس گنے ہوئے ہیں، جب ایک سانس گزرتا ہے تو تیری زندگی کا ایک جز کم ہو جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے جیسے کہ تفسیر قرطبی میں ہے کہ انسان دن رات میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے،
اور بعض حضرات نے کہا ہے وَكَيْفَ يَفْرَحُ بِالدُّنْيَا وَلِذَّاتِهَا فَتَى يَعُدَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ وَالنَّفْسُ، یعنی دنیا اور اس کی لذت پر وہ شخص کیسے مگن اور بے فکر ہو سکتا ہے کہ جس کے الفاظ اور سانس گنے جا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ان کے لیے ایک گنتی مقرر کر رکھی ہے اور یہ اس کو پا کر جلد ہی ہمارے پاس آئیں گے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم اکٹھا کر کے لائیں گے پرہیزگاروں کو رحمان کے پاس ایک مہمانی گروہ یا جماعت کی صورت میں، جیسے آنے والے مہمان کا پرتپاک طریقے سے خیر مقدم کیا جاتا ہے، ایسے ہی دنیا میں اللہ کے تقوی اختیار کرنے والوں کا جنت میں پرتپاک طریقے سے خیر مقدم کیا جائے گا، اور یہ ہمیشہ معزز مہمانوں کی طرح جنت کے اندر باعزت طریقے سے رہیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہانک لیے جائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف اس حال میں کہ وہ پیاسے ہوں گے۔ لا يملكون الشفاعة، نہیں اختیار لگتے لوگ شفارس کرنے کا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے کہ جس نے لے لیا ہے رحمان سے وعدہ، اور رحمان سے جنہوں نے وعدہ لیا ہے وہ وہی ہے کہ جنہوں نے دنیاوی زندگی میں اپنے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ڈالا، اور اللہ کے حکموں میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، تلاوت قرآن ہے، اور اللہ کے دین کے علم کو حاصل کرنا ہے، یہ وہ چیزیں، اور راہ خدا میں شہید ہونا ہے، یہ وہ اعمال ہیں جو کل قیامت کے دن بندی کا اللہ کے ساتھ وابستگی کا شہادت دیں گے، اور شہادت ہی سفارش کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو اللہ کا ارشاد ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد بنا رکھا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بے شک تم آپن سے ہو ایک بہت بڑی بھاری چیز میں، یعنی اتنی بڑی عقیدے کے اندر تم نے خود کو پنسا کر کے رکھ دیا ہے کہ اس کے ناپسندیدگی کا تمہیں اندازہ نہیں۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، کہ ممکن ہے کہ تمہارے اس ناپسندیدہ عقیدگی کی وجہ سے تم پر آسمان پھٹ پڑے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے زمین، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور گر پڑ جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر، اس وجہ سے ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم پکارتے ہو رحمان کے نام پر اولاد، کہ تم نے اللہ کے لیے بیٹے بنا رکھے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگوں نے انبیاء کرام کو اللہ کے اولاد قرار دی، کچھ نے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولاد قرار دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا ناپسندیدہ عقیدہ ہے کہ اس سے تم ممکن ہے کہ آسمان ٹوٹ جائیں، زمین پھٹ جائیں، اور پہاڑ چل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وما ينبغي للرحمن، اور نہیں ہے مناسب رحمان کے لیے ان يتخذ ولدا، یہ کہ وہ رکھے اپنے مخلوق میں سے بعضوں کو اپنا اولاد، اس لیے کہ اگر اپنے مخلوق میں سے بعضوں کو وہ اپنا اولاد بنا لیں تو باقی دوسرے جن کو اللہ نے اولاد نہیں بنایا ان کا کیا گناہ ہے، پھر ان کو بھی اولاد بنا لینا چاہیے۔ تو اس طرح سے اللہ کے اس کائنات میں سارے کے سارے پھر اللہ کے اولاد ہی ہوں گے۔ ان کل من فی السماوات، کوئی نہیں آسمان میں، والارض، اور زمین میں، الا آتی الرحمن عبدا، مگر جو نائے رحمان کا بندہ ہو کر، یعنی سب مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور بندی ہی بن کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے، پھر بندہ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس کے سب محکوم اور محتاج ہو اسے بیٹا بنانے کی کیا ہی ضرورت ہے؟ لقد احصاہم، اس کے پاس اس کے شمار ہے، وعدہم عدا، اور گن رکھی ہے اس نے اپنے اس مخلوق کی گنتی کو، وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اور ہر ایک ان میں آئے گا اس کے سامنے قیامت کے دن اکیلا، یعنی ایک فرد بشر بھی اس کی بندگی سے باہر نہیں ہو سکتا، سب کو خدا کے سامنے جرید ہے حاضر ہونا ہے۔ اس وقت تمام تعلقات اور ساز و سامان علیحدہ کر دیے جائیں گے، فرض معبود اور بیٹے پوتے کام نہ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان کو رحمان پناہ دے گا اپنے محبت میں، یعنی ان کو اپنے محبت دے گا، یا خود ان سے محبت کرے گا، یا مخلوق کے دل میں ان کے محبت ڈال دے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے
تو اول حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ فرماتے ہیں، اور یہ روایت بخاری اور مسلم اور ترمذی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ جبریل امین سارے آسمانوں میں اس کے اعلان کرتے ہیں اور سب آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبت کے بارے میں بتایا ہے۔ پھر وہ آسمان کے فرشتے دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی یہ خبر پھیلتے پہنچتے روئے زمین پر پہنچتا ہے، اور پھر روئے زمین پر رہنے والے مخلوق بھی ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کا بتایا ہے، اور پھر اللہ کے اس مخلوق کا اللہ کے اس بندے کے ساتھ محبت کا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، رحمتوں کے، مغفرتوں کے، رفعتوں کے اور درجات کے، بلندی کے۔ اللہ کا ارشاد ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، سو ہم نے آسان کر دیا ہے یہ قرآن آپ کے زبان میں، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ خوشخبری دیں اس کے ذریعے ڈرنے والوں کو، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّ، اور آپ ڈرائیں جھگڑا کرنے والوں کو، یعنی جو اللہ کے بارے میں اسلامی عقیدے کے مخالفت میں جھگڑوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آپ اس قرآنی زبان سے ان لوگوں کو خبردار کر دیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور بہت ہلاک ہم کر چکے ہیں ان سے پہلے جماعتوں کو، هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا پاتا ہے آپ ان میں سے کسی کی آہٹ کو، او تسمع لهم رکزا، یا سنتا ہے ان کی بھینگ تک کو، یعنی ان کی آواز تک کیا آپ کو سنائی دیتے ہیں؟ کہ جتنے بدبخت ہوئے ہیں اللہ کے اس کائنات میں، قومیں کی صورت میں، مختلف افراد کی صورت میں، وہ اپنے جرائم کے پاداش میں ہلاک کیے جا چکے، جن کا نشان اور نام تک کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، آج ان کے پاؤں کے آہٹ یا ان کے لن ترانیوں کی ذرا سی بھنک بھی سنائی نہیں دیتی۔ جو لوگ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر مقابلہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا مذاق کر رہے ہیں، وہ بے فکر نہ ہو، ممکن ہے ان کو بھی کوئی ایسے ہی تباہی اور بربادی کے سامان سے ہمکنار کر دیا جائے کہ جس طرح سے ان سے پہلے ان کے ہم عقیدہ لوگوں کو حالات سے ہمکنار کر دیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔